یک زمانے کی بات ہے، ہریالی میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں کی صبحیں خاموش نہیں بلکہ مسکراتی تھیں، اور شامیں تھکن کے بجائے سکون لے کر آتی تھیں۔ لوگ سادہ تھے، دل کے سچے تھے، اور یہی سادگی اس گاؤں کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ مگر کہتے ہیں نا، جہاں بہت زیادہ سکون ہو، وہاں آزمائش بھی چپکے سے راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ بھائی، ہمارا گاؤں واقعی جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہاں، یہاں سب ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی محفوظ ہیں۔ آؤ آج دوڑ لگاتے ہیں۔ جس وقت گاؤں کے لوگ سکون کی نیند سو رہے تھے، اسی وقت اندھیرے نے ایک اجنبی کو جنم دیا۔ وہ نہ نام تھا، نہ چہرہ، بس ایک سایہ جو خاموشی سے چلتا تھا، اور اس کے دل میں لالچ کی آگ جل رہی تھی۔ سب سو گئے ہیں، یہی صحیح وقت ہے۔ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں بس ایک سایہ ہوں۔ ندھیری رات نے جب پورے گاؤں کو اپنی بانہوں میں لے لیا، تو خاموشی بھی سانس روک کر بیٹھی تھی۔ اسی خاموشی میں وہ سایہ حرکت میں آیا، جس کے قدم آہستہ تھے، مگر نیت بہت بھاری تھی۔ یہی گھر ٹھیک ہے، سب سو رہے ہیں۔ جب لالچ خاموشی سے گھر میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے خوشی نہیں، بلکہ کسی معصوم کی دعا ٹوٹتی ہے۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا، جہاں ایک کمزور دل کو سب سے گہرا زخم ملا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میری ساری جمع پونجی کہاں گئی؟ یہ پیسے میں نے دوائی کے لیے رکھے تھے، اب میں کیا کروں گی؟ اے اللہ، جس نے میرا حق چھینا ہے تو ہی اسے سیدھی راہ دکھا دے۔ اگر وہ سن سکتا ہو تو کہہ دینا، بوڑھی ماں کی آہ بہت بھاری ہوتی ہے۔ جب کسی ایک گھر میں درد جاگتا ہے، تو اس کی آہ پورے گاؤں کو ہلا دیتی ہے۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ سچائی دروازے دروازے پہنچ چکی تھی۔ بیٹا، رات کو کوئی آیا تھا، میرا صندوق خالی کر گیا۔ یہ ظلم ہے بوڑھی ماں کے ساتھ، یہ سلوک۔ یہ وہی چور ہے جو پچھلے دنوں سے گھوم رہا ہے۔ اب تو بچے بھی محفوظ نہیں رہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو کل ہماری باری ہوگی۔ ہم نے تو دروازے بھی بند رکھے تھے۔ بس بہت ہو گیا۔ آج سے پہرا ہوگا، چور کو پکڑنا ہی ہوگا۔ بس میرا حق واپس دلا دو، میں اور کچھ نہیں مانگتی۔ اس دن گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا، خاموشی اب ہتھیار نہیں، اور اتحاد ہی اصل طاقت تھا۔ جب ظلم بڑھ جائے تو عقل ہتھیار بن جاتی ہے۔ غصہ چیختا ہے، مگر منصوبہ خاموشی سے بنتا ہے۔ اسی رات گاؤں کے چند ہوشیار دل اکٹھے ہوئے۔ چور رات کو پچھلی گلی سے آتا ہے۔ ہم دو لوگ یہاں چھپیں گے۔ یاد رکھو، شور نہیں کرنا، چور کو زندہ پکڑنا ہے۔ جب وہ دروازہ کھولے، ہم چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ آج وہ بچ نہیں پائے گا۔ یہ منصوبہ شور سے نہیں، حوصلے سے بنا تھا، اور حوصلہ اکثر جیت جاتا ہے۔ رات کا سناٹا اور گاؤں کی خاموشی اب خوف اور حوصلے کے درمیان جھول رہی تھی۔ چور نے سوچا کہ وہ پھر کامیاب ہو جائے گا، لیکن قسمت اور منصوبہ دونوں نے اس کی راہ روک دی۔ مجھ پر رحم کرو، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اب بہت ہو گیا، تم نے بوڑھی ماں کا مال چرا لیا۔ یہ میرا حق تھا، یہ میرے آخری پیسے تھے۔ خاموش رہو، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب تم بھاگ نہیں سکتے۔ بس میں واپس کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وعدہ سچا ہونا چاہیے، ورنہ سزا بھاری ہوگی۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، بس اپنی غلطی کو درست کرو۔ ہاں اماں، میں سب واپس کر دوں گا، اور اب کبھی چوری نہیں کروں گا۔ آج تم نے سیکھا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ شرمندگی اور پکڑ ہے۔ یوں چور اپنے انجام تک پہنچا۔ نالائق نیت، لالچ اور جرم کا انجام صرف ایک چیز ہے، شرمندگی اور سبق۔
اور گاؤں والوں نے سچائی اور حوصلے سے اپنے گاؤں کو محفوظ بنایا۔ چور کی آنکھوں میں خوف تھا، دل دھڑک رہا تھا، اور نقاب کے پیچھے چھپی حقیقت اب دنیا کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ لمحہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ پورے گاؤں کے لیے سبق آموز تھا۔ میں نہیں جانتا تھا، یہ سب غلط تھا، میں شرمندہ ہوں۔ بیٹے، یہ پہلی بار نہیں ہوتا لیکن یہ آخری موقع ہونا چاہیے۔ دیکھو غلط راستے کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اماں میں وعدہ کرتا ہوں کبھی دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے تمہارے دل کو توڑا، تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ یہ سبق یاد رکھو، لالچ اور ظلم کا انجام صرف شرمندگی اور نقصان ہے۔ آج تم نے اپنی غلطی پہچانی، یہ پہلی اور آخری فرصت ہے۔ اب تم جان گئے ہو اور یہ گاؤں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اپنی زندگی بدلنی ہوگی۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں سب واپس کر دوں گا، اور اب کبھی کسی کا حق نہیں چھینوں گا۔ بیٹے، اللہ تمہیں سیدھی راہ دکھائے اور تمہارے دل کو نیک کرے۔ نقاب اترا، چہرہ بے نقاب ہوا، اور دل کی سچائی سامنے آئی۔ یہ لمحہ نہ صرف چور کے لیے بلکہ سب کے لیے سبق آموز تھا۔ ظلم، لالچ اور دھوکہ کبھی چھپ کر نہیں رہتے، اور ندامت کے بعد ہی انسان سچائی کی راہ پکڑتا ہے۔